ڈائریکٹ ایک شے فی نفسہ ہی حرام ہے، نجس ہے۔ ایک شخص کھا تو رہا ہے بکری کا گوشت، بکری بھی اس نے خود خریدی، خود ذبح کیا، صحیح تکبیر پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن وہ بکری خریدی تھی اس نے کسی کی جیب کاٹ کے، تو کیا کھا رہا ہے؟ حرام۔ بکری کا گوشت ہے، حرام۔ اس کو آپ آرگومنٹ کو بلڈ کیجئے۔ میں نے جو کچھ آج کہا ہے، باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزارنا حرام ہے، الا یہ کہ آپ کی پوری توانائی اس کو بدلنے کے لیے صرف ہو رہی ہے۔ دس از دی کرکس آف دی میٹر۔ باقی تو اب ڈگریز کا فرق ہے، کوئی 50% حرام ہے، کوئی 60% ہے، کوئی 30% ہے، کوئی 100% ہے۔ سانس لینا حرام ہے۔ If you have reconciled with it, your very life is haram۔ باقی سب ڈگریز کا معاملہ ہو جائے گا۔ آپ کوئی شخص بینک کی سروس کر رہا ہے، کوئی شخص بینک سے اوور ڈرافٹ لے کے بزنس چلا رہا ہے، کوئی ایک ایسی فرم کے اندر اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کام کر رہا ہے کہ جس میں بینک کا اوور ڈرافٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ انٹریز بھی پاس کر رہا ہے، لکھ بھی رہا ہے، کوئی شخص بیچارہ مزدور ہے، اس کارخانے میں کام کر رہا ہے کہ جو چل ہی رہا ہے وہ ڈرافٹ کے اوپر، بینک کے اوپر۔ اب یہ آپ سمجھیے کہ ایک گریڈیشن تو ہوتی چلی جائے گی۔ کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، سانس لے رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان سود سے جو بچ بھی جائے گا، سود کے دخان اور بخار سے نہیں بچ سکے گا۔ ہی ہیز ٹو انہیل، سانس تو لینا ہے اسے، اور سانس کے ساتھ اس کا سود جائے گا۔ گندم کے ہر دانے کے اندر سود ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ ہے نظام کا معاملہ، اور آج دنیا میں ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں۔ نظام کی گرفت اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے، انڈیویجول کی حیثیت بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ بہت کنٹریکٹ ہو گیا ہے، بہت محدود ہو گیا ہے انفرادی آزادی کا دائرہ، نظام۔ جی اور کوئی بات؟ جی بنیادی ارکان شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ چار 5 چیزیں جو ہیں یہ مقصود بالذات ہے۔ آپ کی باتوں سے کچھ یہ اندازہ ہوا مجھے کہ مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ مقصود بالذات کچھ اور ہے جو آپ نے بھی بیان کیا، تو ذرا اس فرق کی کچھ وضاحت کرنا چاہیے۔ میں اس مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی شخصیت سے جو حسن ظن رکھتا ہوں، اس کی بنا پر میرا یہ گمان ہے کہ شاید آپ نے سمجھنے میں غلطی کی ہو، تو میں ان کی بات کی تردید نہیں کر رہا، جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی تردید کر رہا ہوں۔ یہ تو اس حدیث صریح کے منافی ہے کہ جو سب سے زیادہ عام ہے اور ہر مسلمان کو یاد ہے، بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام قائم ہے۔ تو مقصود بالذات کیا ہے؟ اسلام یا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ؟ اسلام۔ There are pillars and pillars are there to support the roof. The roof is Islam، عبادت۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اعبدوا اللہ۔ اسلام، عبادت، اطاعت، یہ سب کے سب جو ہیں در حقیقت اس کے پلرز ہیں، ارکان اسلام ہیں۔ رکن کہتے ہیں ستون کو، ستونوں پر عمارت کھڑی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، these are the supports۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب دین کی بجائے ہمارا ذہن مذہب کا ہو گیا، اس کے بعد سے ساری توجہ ان سپورٹس پر ہے، ارکان پر ہے، اور چھت کی جگہ چھوٹی سی ایک جو سیلنگ لگا رکھی ہے ہم نے، بس شراب حرام ہے، سور حرام ہے، سود وود چلتے جو جانے دو۔ وہ جو کراچی میں وہ بس والے کہتے ہیں جانے دو، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہ کہ سود نہیں، یہ سور نہیں کھانا، سود کھاؤ۔ دال اور رے کا فرق ہے سر۔ تقریر تو میں نے اردو میں کی تھی، سوال انگریزی شریف میں آ رہے ہیں۔ اب یہ وہی گوشت کے احکام شروع ہو گئے ہیں۔ میں یہ سوالات آج نہیں لینا چاہتا،
میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کا ذہن جو اصل تھیم ہے میری گفتگو کا اس سے ذرا ادھر ادھر ہٹے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی بہت سی تقریروں میں پہلے بھی میں نے سنا ہے کہ آپ نے پرفیکٹ کیا ہے کہ یہاں کی بجائے آپ پاکستان میں جو اسلامی نظام کو برپا کرنے کے لیے پرفیکٹ کرتے ہیں، لیکن بہت سے علماء کی دوسرے جو ان میں مولانا یوسف اصلاحی صاحب بھی اور دوسرے بھی ہیں، وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں آ گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پروگرام تھا جس کے تحت اس نے ان کو یہاں پہنچایا ہے، اور ان کا یہ کام ہے کہ یہاں اس کام کو جتنا بھی ہو سکتا ہے آگے لے کے چلیں، اور جو لوگ چلے ہیں اس میں الحمدللہ بہت زیادہ صلاح کی جو ہے کام سے آگے بڑھے ہیں غیر مسلموں میں بھی. اس کے مطلب آپ کی کیا کنسپٹ؟ کیا خیال ہے، یہ سوال ریکارڈ ہو گیا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ تو چلیے جواب سے سمجھ میں آ جائے گا کہ سوال کیا ہے. دیکھیے، میں نے ایک بات عرض کی تھی، جو شخص کہیں پیدا ہوا ہے اس کے اوپر پہلی ذمہ داری اسی جگہ کی ہے. اسی جگہ کی زبان کو وہ صحیح سمجھتا ہے، صحیح بولتا ہے، اسی زبان میں وہ صحیح کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. یہ ہے شریعت کا مستقل اصول. اب اگر کوئی یہاں پیدا ہوا ہے، چاہے اس کے والدین آ گئے تھے یہاں پر لیکن وہ تو پیدا یہیں ہوا ہے، اس کے اور جو یہاں کے نیٹو امریکنز ہیں ویدر بلیک اور وائٹ کوئی فرق نہیں میرے نزدیک. آنا نہ آنے کا فیصلہ جو بھی تھا وہ ان کا نہیں ہے، وہ ان کے والدین کا تھا، اور جہاں وہ ہے وہیں انہیں کام کرنا، یہی کام کرنا. طے یہاں پر بھی ہو جائے گا کہ یہاں پر بھی وہی ریشو پروپورشن وہی ہو، پرائرٹیز وہی ہو. یہ فیصلہ اب ہر شخص خود کر سکتا ہے کہ میرے ہاں واقعتاً ریشو پروپورشن کیا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. آپ میری زبان بند کر سکتے ہیں اپنے جوابات کے ذریعے سے، آپ کا دل بتا دے گا کہ آپ کی ریشو پروپورشن اس وقت کیا ہے. اگر ریشو پروپورشن درست ہے تو یہاں پر بھی اور کسی اور جگہ پر بھی بالکل برابر ہے، کوئی فرق نہیں، ایبسولوٹلی نو ڈفرنس. البتہ ایک اور چیز یہ ہے کہ کہاں آپ دیکھتے ہیں کہ فرض کیجئے کسی شخص کی ریشو پروپورشن ٹھیک ہو گئی کہ مجھے جینا ہے مرنا ہے اسلام کے لیے، فیزیبلٹی رپورٹ دیکھتا ہے کہ میرے پاس جو ٹائم ہے، میرے پاس جو وقت ہے، میرے پاس جو صلاحیت ہے، اس کا بہترین میکسیمم آؤٹ پٹ کہاں ہو سکتا ہے. یہ ایک بالکل دوسری بات ہے. For people belonging to Pakistan, the maximum benefit can be in Pakistan, not here. یہ بالکل دوسری بات ہے. آپ کے بھائی بند وہاں، آپ کے بیک گراؤنڈ کو جاننے والے وہاں، آپ کی اخلاقی جو ہے ذمہ داری وہاں کی آپ کی پیدائش ہے، وہاں کی آپ کی بنیادی تعلیم تھی، یہ اپنی جگہ پر ہے. اور دوسرے یہ کہ جو بھی ہمیں اطلاعات ملی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سے یہی نظر آتا ہے کہ اسی ریجن میں اسلام کا بول بالا ہوگا. لیکن ظاہر بات ہے یہ میں امریکن سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں عربوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو بلیک امریکنز ہو یا وائٹ امریکن ان سے نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہاں کے کام کریں، کیا پتا اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو پسند کر لیں. بہرحال جو یہاں آ گئے کسی وجہ سے آئے، اب اس کو بھی چھوڑ دیجئے، وہ ماضی کا ہے. ان کے لیے یا تو اگر تو طے کر لیں کہ اب حقیقت میں چاہے فاقہ آئے چاہے کچھ ہو ہمیں کام یہ کرنا ہے، تو پھر تو میں پاکستانیوں کے لیے تو پریفر کرتا ہوں، اسپیشلی دی فرسٹ جنریشن، وہ اپنی اگلی جنریشن یہاں سے بلوا دیں کام اور آئے واپس. ان کے بھانجے بھتیجے اور بھائی اور سالے اور بہنوئی سارے وہاں رہتے ہیں، بہت سو کے ماں باپ بھی وہاں پر ہیں. And we have much at stake over there. The only country in the whole of the world which was founded in the name of Islam. مولانا ابوالکلام آزاد تک کا کہنا یہ، حالانکہ وہ پاکستان کے بہت مخالف تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کہا اب پاکستان کے ساتھ اسلام کی عزت وابستہ ہے. تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر. یہ ہے. اسی طرح مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حالانکہ پاکستان کے شدید مخالف تھے، ڈابھیل تشریف لائے ہوئے تھے وہ، وہاں کسی نے چھیڑ دیا انہیں، پارٹیشن کے کچھ عرصے کے بعد کی بات ہے. پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا چاہتا ہے مجھ سے. انہوں نے کہا کہ بھائی مسجد کے تعمیر ہونے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا سائز ہونا چاہیے، کیا بننا چاہیے.
مسجد بننے کے بعد مسجد مسجد ہے، اس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کا فرض ہے۔ ہمیں اختلاف تھا، پہلے تھا، یہ مولانا مدنی کہتے ہیں، اور یہ مولانا محمد مالک کاندھلوی، وہ بھی اب فوت ہو چکے، انہوں نے ہماری قرآن کانفرنس کے اندر یہ جب قول سنایا، میں چیخ پڑا، میں نے کہا مولانا کہاں آپ یہ چیزیں چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ پاکستانی تو سب کے سب آج بھی گالیاں دیتے ہیں مولانا مدنی کو، آپ نے بتایا نہیں یہاں پر کہ مولانا مدنی کا تو یہ موقف تھا پاکستان بننے کے بعد، پہلے اختلاف تھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال جہاں تک میرا معاملہ ہے، سمجھ لیجئے کہ میں اصولی اعتبار سے دنیا میں کہیں بھی یہ کام کوئی بھی ہو کرے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ پرائرٹیز یہ ہو، اس کی شکل یہ ہو، یہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام نہ لکھوایا جا رہا، صرف تھوڑی سی کلچرل ایکٹیویٹی اور کچھ کمیونٹی ورک اور کچھ یہ اور کچھ وہ، کچھ سوشلائزیشن، دس از دعویٰ۔ خدا کے لیے اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکال لیں، کریں اس ریشو پروپورشن کے ساتھ تو جہاں بھی چاہیں کریں، لیکن یہ ہے کہ میرا اپنا ایک اندازہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے اس کا امکان ہے کہ ہمیں سخت قسم کی کوئی بیٹنگ جو ہے ہندوؤں کے ہاتھوں اور پاکستان اور انڈیا کے ہاتھوں ہو، لیکن پھر بھی بالآخر اسلام کا بول بالا اسی خطہ زمین سے ہوگا۔ اقول قول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔